الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، یہ کچھ سوالات اور جوابات ہیں جو الایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان سے متعلق ہیں۔ فرشتے یہ غیبی مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالی نے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ ہمیشہ اللہ تعالی کی اطاعت اور بندگی کرتے رہتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس بات پر ایمان لانا کہ فرشتے موجود ہیں۔ فرشتوں کے جو نام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں قرآن میں، حدیث میں، ان کے ناموں پر ایمان لانا، اور ان کی جو صفات بتائی گئی ہیں ان صفات پر ایمان لانا، اور ان کے جو کام بتلائے گئے ہیں کہ فلاں فرشتہ فلاں کام کرتا ہے، یہ ساری باتوں پر مفصل طور سے ایمان لانے کو الایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان لانا کہتے ہیں۔ تو یہی سوال ہمارے ساتھ ہے، مما خلقت الملائکہ، فرشتوں کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا، جنوں اور شیطانوں کو آگ سے پیدا کیا۔ تو یہاں یہ بات بتائی گئی من نور، اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا ہے۔ یہ نورانی مخلوق ہیں جو آنکھوں کو نظر نہیں آتی ہے، کبھی انسانی بھیس میں آ جاتے ہیں، جیسے حدیث جبریل میں موجود ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا سوال ہے، من ہوا افضل الملائکہ، سب سے افضل فرشتہ کون سے ہیں؟ جیسے رسولوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا انا سید اولد آدم والا فخر۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، ساری مخلوق اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہے ان میں سے بعض کو چن لیتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، پھر اس میں سے جسے چاہے چن لیتے ہیں۔ سارے انبیاء پیدا کیے اور اس میں سے 5 اولو العزم بنائے، اور ان 5 میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا انا سید اولد آدم ولا فخر۔ تو ایسے ہی سارے فرشتوں میں جبریل علیہ السلام ہیں جو سب سے افضل ہیں۔ پھر ایک تیسرا سوال ہمارے ساتھ ہے، من هو الذی نزل بالوحی علی الانبیاء من اللہ، وہ کون فرشتہ ہے جو انبیاء کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں؟ تو جواب یہی ہے، جبریل، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں وحی لے کر آئے، اور اس سے پہلے انبیاء کے پاس بھی وحی لے کر آتے تھے۔ پھر ایک سوال ہمارے ساتھ ہے، هل للملائکۃ اجنحہ، کیا فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، ونگ ہوتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں اس کا جواب ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں ذکر کیا ہے کہ فرشتے کے پر ہیں۔ ایک اور سوال ہمارے ساتھ ہے، کم جناحا لجبریل، جبریل کے کتنے پر ہیں؟ تو جیسے جواب ہے 600 جناح، 600 پر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کافی طاقت، قوت دے رکھی ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ نجم میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہی فرشتے تو تھے جو لوط علیہ السلام کی بستیوں کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے گئے تھے کہ ان کے جانوروں کے چیخ اور پکار کی آواز آسمان کے فرشتوں نے سنا تھا۔ ایک اور سوال ہمارے ساتھ ہے، لمن تضع الملائکۃ اجنحتها،
فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں تو کس کے لیے بچھاتے ہیں؟ کہا کہ لطالب العلم، ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرتے ہیں، علم کی تڑپ میں نکلتے ہیں، ان کو کیا اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کے فرشتوں کے پروں پر وہ بیٹھتے ہیں۔ بظاہر تو لگتا ہے چٹائیوں پر بیٹھے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے فرشتوں کے بچھائے ہوئے پروں پر بیٹھتے ہیں۔ ایک سوال ہمارے ساتھ ہے، هل نرى الجن والشیاطین على هیئتهم، کیا ہم جنوں اور شیاطین کو اب ان کی اصل شکل میں دیکھ سکتے ہیں؟ تو کہا لا، نہیں دیکھ سکتے۔ پھر ایک سوال ہمارے ساتھ ہے، هل نخاف من الجن والشیاطین، کیا ہم جن اور شیاطین سے ڈرتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ لا، ہرگز نہیں۔ انما نخاف من اللہ وحدہ، ہم صرف اور صرف اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں۔ اور ایک سوال ہمارے ساتھ ہے، ما مصیر مؤمن الجن وکافرہم، جیسے انسانوں میں مومن اور کافر ہیں ویسے ہی جنوں میں بھی مومن اور کافر ہیں۔ جن میں جو مومن ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور جنوں کے جو کافر ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ سوال ہمارے ساتھ ہے، هل الشیطان عدو لنا، کیا شیطان ہمارا دشمن ہے؟ بالکل، نعم، شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا کہ عدو مبین، وہ تو کھلا دشمن ہے۔ پھر ایک سوال ہمارے ساتھ ہے، هل الجن يعلمون الغیب، کیا جن غیب جانتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ باتیں شیاطین آسمان پر سننے کی کوشش کرتے ہیں، شہاب ثاقب سے ان کو مارا جاتا ہے، ایک آدھ بات سن لیتے تھے، اس میں سے 100 جھوٹ 99 جھوٹ ملاتے اور اپنے کسی عامل سے جادوگر سے کہتے، اور اس کی ایک بات سچ ہوتی تو لوگ اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے۔ تو یہاں یہ بات بتائی گئی کہ هل الجن يعلمون الغیب، کیا جن غیب جانتے ہیں، انسین جانتے ہیں؟ تو جواب یہی ہے کہ نہیں، کوئی غیب جان نہیں سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، یا اللہ تعالیٰ جو باتیں اپنے نبی کو بتا دیں۔ تو اب وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو فرشتوں کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو اپنا ایمان پختہ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔